السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اور چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو آنے والی قسط بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے جو چینل پر نئے آ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ منگول سپاہی تنگت اور بادشاہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ نویان گندوگدو کے ہاتھے چڑھ گیا ہے۔ اس پر بادشاہ ماتم کرنے لگتا ہے تو تنگت اسے کہتا ہے، بادشاہ یہ ماتم کرنے کا وقت نہیں، ہمیں فوراً فیصلہ لینا ہوگا اس سے پہلے فوج میں پھوٹ پڑ جائے۔ اس پر بادشاہ کہتا ہے کہ نویان کی جگہ کون لے سکتا ہے اور اس کی جگہ کون سربراہ بنے گا۔ تو تنگت یہ کہتا ہے کہ مجھے سردار بننا ہوگا اور یہی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ تمام سپاہیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے سردار میں ہوں۔ اس پر بادشاہ کو شک ہو جاتا ہے کہ اسی نے ہی نویان کو اکیلا چھوڑا۔ دوسری طرف صلیبی جاسوس اپنے سربراہ کو آ کر بتاتا ہے کہ مسلمانوں نے اور ترکوں نے ہمارے سپاہیوں کو مار دیا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل نے کرمانی کے شاگرد کو بچایا تھا، وہ ان سے بات چیت کرتا ہے اور کافی گپ شپ کرتا ہے۔ سردار خوشنود کی عادت کے لیے حائمہ خاتون اور کافی سارے لوگ آتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ حائمہ خاتون گندوگدو اور سارم مہردین سے کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کی تلاش میں ہیں جس نے وہ چیز چرائی، اور وہ غدار کون ہے ہم جاننا چاہتے ہیں، اور ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں ہی وہ غدار موجود ہے۔ ارطغرل محمود افندی سے کہتا ہے کہ آپ بازنطینی سرحد کے بالکل پاس ہیں، آپ لوگوں کو خطرہ ہے۔ تو اتنے میں ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ محمود افندی کہتا ہے کہ بہت خوش آمدید، ہم آپ سے بالکل بات کریں گے۔ سردار خوشنود اپنے بیٹے تیمور سے کہتا ہے کہ گندوگدو اور ارطغرل کے ساتھ کھڑے رہنا ہمیشہ کے لیے، میری باتوں کو مت بھولنا۔ اور وہ گوپچے خاتون کا ہاتھ تیمور کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ دونوں ساتھ مل کر رہنا۔ سارم اور گندوگدو نویان کے پاس جاتے ہیں تو نویان کہتا ہے، تم نمک حرام ہو سارم۔ اس پر سارم جواب دیتا ہے کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کو کبھی نہیں بھولا۔ نویان کہتا ہے کہ تم نے نقطۂ خان اور میری دوستی کا پامال کیا ہے اور تم اس کا حساب دو گے ضرور۔ نویان گندوگدو اور سارم سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ تم مجھے ابھی مار دو، ورنہ میں جب رہا ہو گیا تو تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور تمہارے قبیلے کو تباہ کر دوں گا۔ نویان غصے سے گندوگدو اور سارم کو کہتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل میں بچ جاؤں گا یا مروں گا یا تم دیکھ لو گے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون، سلجان خاتون، گندوگدو، سارم اور حلیمہ خاتون ایک میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور کافی گپ شپ کرتے ہیں اور ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ گنجا گل خاتون عالیہ خاتون کو کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت احمق محسوس کر رہی ہوں۔ اس پر عالیہ خاتون جواب دیتی ہیں کہ تھوڑا صبر رکھو، گندوگدو تمہارے ہاتھ میں ہے، بس اس کے ساتھ ساتھ رہو اور اسے اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ حائمہ خاتون اور گندوگدو اور سارم آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور ہنس مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں گنجا گل خاتون آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں بھی خوشیوں میں شریک ہونا چاہتی ہوں۔ حائمہ خاتون انہیں خوش آمدید کرتی ہے تو حائمہ خاتون گندوگدو سے کہتی ہیں کہ میری بیٹی سلجان کو اپنے خیمے تک چھوڑ آؤ، اور یہ سب کچھ گنجا گل خاتون دیکھ رہی ہوتی ہے۔ مہردین قید خانے میں نویان سے ملنے آتا ہے۔ مہردین نویان سے کہتا ہے کہ میں تم سے صرف ایک چیز پوچھوں گا، جو سارم کے پاس ہے اور تم حاصل کرنا چاہتے ہو اسے، وہی چیز ہے نا وہ، تم اس چیز کے کیوں اتنے طلبگار ہو؟ نویان اس پر جواب دیتا ہے کہ تم یہ کس لیے پوچھ رہے ہو مجھ سے، علاؤ الدین کے لیے یا پھر سعادتدین کوپیک کے لیے؟ نویان کہتا ہے کہ میں تمہاری حقیقت اور سعادتدین کوپیک کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں تم دونوں کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ مجھے کل موت دے دی جائے گی، لیکن یہ تمہاری بھول ہوگی۔ جب میں کل بچ نکلوں گا اور تمہارا سابقہ خاتمہ کروں گا، یہ تم لوگ دیکھو گے۔ مہردین اسے گریباں سے پکڑ کر کہتا ہے تو دیکھ لیں گے کہ کل کون زندہ ہوگا اور کون مردہ۔ گندوگدو اپنے خیمے سے نکل رہا ہوتا ہے تو گنجا گل خاتون آتی ہیں اور اسے روک کر کہتی ہے، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں گندوگدو بیم۔ اس پر گندوگدو کہتا ہے کہ کس بات کی معافی؟ گنجا گل خاتون کہتی ہے کہ میں پوچھے بغیر آپ کے کھانے پر آ گئی اور آپ لوگوں کے ساتھ شریک ہو گئی۔
وہ کہتی ہے کہ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ میں سلجان خاتون سے حسد کر رہی تھی اور اس وجہ سے میں کھانے پر آئی۔ گندوگدو کہتا ہے کہ میں سلجان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ دوسری طرف گلبانو حلیمہ سلطان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتی تھی، اور کہتی ہے کہ مجھے میرے سردار سے دھوکہ کرنے کا مطالبہ نہ کرنا۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ تم سب حقیقت سے واقف ہو کہ کون غدار ہے اور کون صحیح، ہم صرف یہی جاننا چاہتے ہیں۔ تو دونوں کے درمیان کافی بحث ہوتی ہے اور گلبانو یہ کہتی ہوئی چلی جاتی ہے کہ مجھ سے دور رہو۔ حلیمہ سلطان حیران رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف مہردین عالیہ خاتون اور گنجا گل خاتون سے کہتا ہے کہ سعادت ان کو پیک کے ساتھ گڑھ چور ہمیں حکمرانی کی طرف لے جائے گا، اور وہ پھر اپنی جیب سے مہر نکالتا ہے۔ اس پر عالیہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ مہردین کہتا ہے کہ بس تھوڑا صبر رکھو اور آگے دیکھتے جاؤ، اور پھر وہ مہر کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کہیں خفیہ جگہ پر چھپا دو، اور پھر جانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ سعادت ان کو پیک سے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ عالیہ خاتون وہ ہار گنجا گل خاتون کو دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سلجان کا ہار جہاں میں نے چھپایا ہوا ہے میں یہ وہیں چھپا دوں گی۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، اور چینل پر نئے آ رہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اور چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو آنے والی قسط بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے جو چینل پر نئے آ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ منگول سپاہی تنگت اور بادشاہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ نویان گندوگدو کے ہاتھے چڑھ گیا ہے۔ اس پر بادشاہ ماتم کرنے لگتا ہے تو تنگت اسے کہتا ہے بادشاہ یہ ماتم کرنے کا وقت نہیں، ہمیں فوراً فیصلہ لینا ہوگا اس سے پہلے فوج میں پھوٹ پڑ جائے۔ اس پر بادشاہ کہتا ہے کہ نویان کی جگہ کون لے سکتا ہے اور اس کی جگہ کون سربراہ بنے گا؟ تو تنگت یہ کہتا ہے کہ مجھے سردار بننا ہوگا اور یہی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ تمام سپاہیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے سردار میں ہوں۔ اس پر بادشاہ کو شک ہو جاتا ہے کہ اسی نے ہی نویان کو اکیلا چھوڑا۔ دوسری طرف صلیبی جاسوس اپنے سربراہ کو آ کر بتاتا ہے کہ مسلمانوں نے اور ترکوں نے ہمارے سپاہیوں کو مار دیا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل نے کرمانی کے شاگرد کو بچایا تھا، وہ ان سے بات چیت کرتا ہے اور کافی گپ شپ کرتا ہے۔ سردار خوشنود کی عادت کے لیے حائمہ خاتون اور کافی سارے لوگ آتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ حائمہ خاتون گندوگدو اور سارم مہردین سے کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کی تلاش میں ہیں جس نے وہ چیز چرائی، اور وہ غدار کون ہے ہم جاننا چاہتے ہیں، اور ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں ہی وہ غدار موجود ہے۔ ارطغرل محمود افندی سے کہتا ہے کہ آپ بازنطینی سرحد کے بالکل پاس ہیں، آپ لوگوں کو خطرہ ہے۔ تو اتنے میں ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ محمود افندی کہتا ہے کہ بہت خوش آمدید، ہم آپ سے بالکل بات کریں گے۔ سردار خوشنود اپنے بیٹے تیمور سے کہتا ہے کہ گندوگدو اور ارطغرل کے ساتھ کھڑے رہنا ہمیشہ کے لیے، میری باتوں کو مت بھولنا، اور وہ گوپچے خاتون کا ہاتھ تیمور کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ دونوں ساتھ مل کر رہنا۔ سارم اور گندوگدو نویان کے پاس جاتے ہیں تو نویان کہتا ہے تم نمک حرام ہو سارم۔ اس پر سارم جواب دیتا ہے کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کو کبھی نہیں بھولا۔ نویان کہتا ہے کہ تم نے نقطۂ خان اور میری دوستی کا پامال کیا ہے اور تم اس کا حساب دو گے ضرور۔ نویان گندوگدو اور سارم سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ تم مجھے ابھی مار دو، ورنہ میں جب رہا ہو گیا تو تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور تمہارے قبیلے کو تباہ کر دوں گا۔ نویان غصے سے گندوگدو اور سارم کو کہتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل میں بچ جاؤں گا یا مروں گا یہ تم دیکھ لو گے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون، سلجان خاتون، گندوگدو، سارم اور حلیمہ خاتون ایک میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور کافی گپ شپ کرتے ہیں اور ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ گنجا گل خاتون عالیہ خاتون کو کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت احمق محسوس کر رہی ہوں۔ اس پر عالیہ خاتون جواب دیتی ہیں کہ تھوڑا صبر رکھو، گندوگدو تمہارے ہاتھ میں ہے، بس اس کے ساتھ ساتھ رہو اور اسے اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ حائمہ خاتون اور گندوگدو اور سارم آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور ہنس مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں گنجا گل خاتون آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں بھی خوشیوں میں شریک ہونا چاہتی ہوں۔ حائمہ خاتون انہیں خوش آمدید کرتی ہے۔
تو ہیما خاتون گندوگدو سے کہتی ہیں کہ میری بیٹی سلجان کو اپنے خیمے تک چھوڑ آؤ، اور یہ سب کچھ گنجا گل خاتون دیکھ رہی ہوتی ہے۔ مہردین قید خانے میں نویان سے ملنے آتا ہے۔ مہردین نویان سے کہتا ہے کہ میں تم سے صرف ایک چیز پوچھوں گا، جو سارم کے پاس ہے اور تم حاصل کرنا چاہتے ہو اسے، وہی چیز ہے نا وہ؟ تم اس چیز کے کیوں اتنے طلبگار ہو؟ نویان اس پر جواب دیتا ہے کہ تم یہ کس لیے پوچھ رہے ہو مجھ سے، علاؤالدین کے لیے یا پھر سعادتدین کوپیک کے لیے؟ نویان کہتا ہے کہ میں تمہاری حقیقت اور سعادتدین کوپیک کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں تم دونوں کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ مجھے کل موت دے دی جائے گی، لیکن یہ تمہاری بھول ہوگی۔ جب میں کل بچ نکلوں گا اور تمہارا سابقہ خاتمہ کروں گا، یہ تم لوگ دیکھو گے۔ مہردین اسے گریباں سے پکڑ کر کہتا ہے تو دیکھ لیں گے کہ کل کون زندہ ہوگا اور کون مردہ۔ گندوگدو اپنے خیمے سے نکل رہا ہوتا ہے تو گنجا گل خاتون آتی ہیں اور اسے روک کر کہتی ہے میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں گندوگدو بیم۔ اس پر گندوگدو کہتا ہے کہ کس بات کی معافی؟ گنجا گل خاتون کہتی ہے کہ میں پوچھے بغیر آپ کے کھانے پر آ گئی اور آپ لوگوں کے ساتھ شریک ہو گئی۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ میں سلجان خاتون سے حسد کر رہی تھی اور اس وجہ سے میں کھانے پر آئی۔ گندوگدو کہتا ہے کہ میں سلجان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ دوسری طرف گلبانو حلیمہ سلطان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتی تھی، اور کہتی ہے کہ مجھے میرے سردار سے دھوکہ کرنے کا مطالبہ نہ کرنا۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ تم سب حقیقت سے واقف ہو کہ کون غدار ہے اور کون صحیح، ہم صرف یہی جاننا چاہتے ہیں۔ تو دونوں کے درمیان کافی بحث ہوتی ہے اور گلبانو یہ کہتی ہوئی چلی جاتی ہے کہ مجھ سے دور رہو۔ حلیمہ سلطان حیران رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف مہردین عالیہ خاتون اور گنجا گل خاتون سے کہتا ہے کہ سعادتدین کوپیک کے ساتھ گٹھ جوڑ ہمیں حکمرانی کی طرف لے جائے گا، اور وہ پھر اپنی جیب سے مہر نکالتا ہے۔ اس پر عالیہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ مہردین کہتا ہے کہ بس تھوڑا صبر رکھو اور آگے دیکھتے جاؤ، اور پھر وہ مہر کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کہیں خفیہ جگہ پر چھپا دو، اور پھر جانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ سعادتدین کوپیک سے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ عالیہ خاتون وہ ہار گنجا گل خاتون کو دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سلجان کا ہار جہاں میں نے چھپایا ہوا ہے میں یہ وہیں چھپا دوں گی۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، اور چینل پر نئے آ رہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اور چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو آنے والی قسط بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے جو چینل پر نئے آ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ منگول سپاہی تنگت اور باچھو کے پاس آ کر کہتا ہے کہ نویان گندوگدو کے ہاتھے چڑھ گیا ہے۔ اس پر باچھو ماتم کرنے لگتا ہے تو تنگت اسے کہتا ہے باچھو یہ ماتم کرنے کا وقت نہیں، ہمیں فوراً فیصلہ لینا ہوگا اس سے پہلے فوج میں پھوٹ پڑ جائے۔ اس پر باچھو کہتا ہے کہ نویان کی جگہ کون لے سکتا ہے اور اس کی جگہ کون سربراہ بنے گا؟ تو تنگت یہ کہتا ہے کہ مجھے سردار بننا ہوگا اور یہی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ تمام سپاہیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے سردار میں ہوں۔ اس پر باچھو کو شک ہو جاتا ہے کہ اسی نے ہی نویان کو اکیلا چھوڑا۔ دوسری طرف سربی جاسوس اپنے سربراہ کو آ کر بتاتا ہے کہ مسلمانوں نے اور ترکوں نے ہمارے سپاہیوں کو مار دیا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل نے کرمانی کے شاگرد کو بچایا تھا، وہ ان سے بات چیت کرتا ہے اور کافی گپ شپ کرتا ہے۔ سردار خوشنود کی عادت کے لیے حلیمہ خاتون اور کافی سارے لوگ آتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ حلیمہ خاتون گندوگدو اور سارم مہردین سے کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کی تلاش میں ہیں جس نے وہ چیز چرائی، اور وہ غدار کون ہے ہم جاننا چاہتے ہیں، اور ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں ہی وہ غدار موجود ہے۔ ارطغرل محمود افندی سے کہتا ہے کہ آپ بازنطینی سرحد کے بالکل پاس ہیں، آپ لوگوں کو خطرہ ہے۔ تو اتنے میں ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ محمود افندی کہتا ہے کہ بہت خوش آمدید، ہم آپ سے بالکل بات کریں گے۔ سردار خوشنود اپنے بیٹے تیمور سے کہتا ہے کہ گندوگدو اور ارطغرل کے ساتھ کھڑے رہنا ہمیشہ کے لیے، میری باتوں کو مت بھولنا۔ اور وہ گوپچے خاتون کا ہاتھ تیمور کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ دونوں ساتھ مل کر رہنا۔ سارم اور گندوگدو نویان کے پاس جاتے ہیں
تو نویان کہتا ہے تم نمک حرام ہو سارم۔ اس پر سارم جواب دیتا ہے کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کو کبھی نہیں بھولا۔ نویان کہتا ہے کہ تم نے نقطۂ خان اور میری دوستی کا پامال کیا ہے اور تم اس کا حساب دو گے ضرور۔ نویان گندگدو اور سارم سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ تم مجھے ابھی مار دو، ورنہ میں جب رہا ہو گیا تو تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور تمہارے قبیلے کو تباہ کر دوں گا۔ نویان غصے سے گندگدو اور سارم کو کہتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل میں بچ جاؤں گا یا مروں گا یہ تم دیکھ لو گے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون، سلجان خاتون، گندگدو، سارم اور حلیمہ خاتون ایک میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور کافی گپ شپ کرتے ہیں اور ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ گنجا گل خاتون عالیہ خاتون کو کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت احمق محسوس کر رہی ہوں۔ اس پر عالیہ خاتون جواب دیتی ہیں کہ تھوڑا صبر رکھو، گندگدو تمہارے ہاتھ میں ہے، بس اس کے ساتھ ساتھ رہو اور اسے اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ حائمہ خاتون اور گندگدو اور سارم آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور ہنس مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں گنجا گل خاتون آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں بھی خوشیوں میں شریک ہونا چاہتی ہوں۔ حائمہ خاتون انہیں خوش آمدید کرتی ہیں تو حائمہ خاتون گندگدو سے کہتی ہیں کہ میری بیٹی سلجان کو اپنے خیمے تک چھوڑ آؤ، اور یہ سب کچھ گنجا گل خاتون دیکھ رہی ہوتی ہے۔ مہر دین قید خانے میں نویان سے ملنے آتا ہے۔ مہر دین نویان سے کہتا ہے کہ میں تم سے صرف ایک چیز پوچھوں گا، جو سارم کے پاس ہے اور تم حاصل کرنا چاہتے ہو اسے، وہی چیز ہے نا وہ، تم اس چیز کے کیوں اتنے طلبگار ہو؟ نویان اس پر جواب دیتا ہے کہ تم یہ کس لیے پوچھ رہے ہو مجھ سے، علاؤالدین کے لیے یا پھر سعادتدین کوپیک کے لیے؟ نویان کہتا ہے کہ میں تمہاری حقیقت اور سعادتدین کوپیک کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں تم دونوں کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ مجھے کل موت دے دی جائے گی، لیکن یہ تمہاری بھول ہوگی۔ جب میں کل بچ نکلوں گا اور تمہارا سابقہ ختمہ کروں گا، یہ تم لوگ دیکھو گے۔ مہر دین اسے گریباں سے پکڑ کر کہتا ہے تو دیکھ لیں گے کہ کل کون زندہ ہوگا اور کون مردہ۔ گندگدو اپنے خیمے سے نکل رہا ہوتا ہے تو گنجا گل خاتون آتی ہیں اور اسے روک کر کہتی ہے میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں گندگدو بیم۔ اس پر گندگدو کہتا ہے کہ کس بات کی معافی؟ گنجا گل خاتون کہتی ہے کہ میں پوچھے بغیر آپ کے کھانے پر آ گئی اور آپ لوگوں کے ساتھ شریک ہو گئی۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ میں سلجان خاتون سے حسد کر رہی تھی اور اس وجہ سے میں کھانے پر آئی۔ گندگدو کہتا ہے کہ میں سلجان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ دوسری طرف گلبانو حلیمہ سلطان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتی تھی، اور کہتی ہے کہ مجھے میرے سردار سے دھوکہ کرنے کا مطالبہ نہ کرنا۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ تم سب حقیقت سے واقف ہو کہ کون غدار ہے اور کون صحیح، ہم صرف یہی جاننا چاہتے ہیں۔ تو دونوں کے درمیان کافی بحث ہوتی ہے اور گلبانو یہ کہتی ہوئی چلی جاتی ہے کہ مجھ سے دور رہو۔ حلیمہ سلطان حیران رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف مہر دین عالیہ خاتون اور گنجا گل خاتون سے کہتا ہے کہ سعادتدین کوپیک کے ساتھ گٹھ جوڑ ہمیں حکمرانی کی طرف لے جائے گا، اور وہ پھر اپنی جیب سے مہر نکالتا ہے۔ اس پر عالیہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ مہر دین کہتا ہے کہ بس تھوڑا صبر رکھو اور آگے دیکھتے جاؤ، اور پھر وہ مہر کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کہیں خفیہ جگہ پر چھپا دو، اور پھر جانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ سعادتدین کوپیک سے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ عالیہ خاتون وہ ہار گنجا گل خاتون کو دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سلجان کا ہار جہاں میں نے چھپایا ہوا ہے میں یہ وہیں چھپا دوں گی۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، اور چینل پر نئے آ رہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اور چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو آنے والی قسط بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے جو چینل پر نئے آ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ منگول سپاہی تنگت اور بادشاہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ نویان گندگدو کے ہاتھے چڑھ گیا ہے۔ اس پر بادشاہ ماتم کرنے لگتا ہے تو تنگت اسے کہتا ہے بادشاہ یہ ماتم کرنے کا وقت نہیں، ہمیں فوراً فیصلہ لینا ہوگا اس سے پہلے فوج میں پھوٹ پڑ جائے۔ اس پر بادشاہ کہتا ہے کہ نویان کی جگہ کون لے سکتا ہے اور اس کی جگہ کون سربراہ بنے گا؟ تو تنگت یہ کہتا ہے کہ مجھے سردار بننا ہوگا اور یہی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ تمام سپاہیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے سردار میں ہوں۔ اس پر بادشاہ کو شک ہو جاتا ہے کہ اسی نے ہی
نویان کو اکیلا چھوڑا۔ دوسری طرف صلیبی جاسوس اپنے سربراہ کو آ کر بتاتا ہے کہ مسلمانوں نے اور ترکوں نے ہمارے سپاہیوں کو مار دیا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل نے کرمانی کے شاگرد کو بچایا تھا، وہ ان سے بات چیت کرتا ہے اور کافی گپ شپ کرتا ہے۔ سردار خوشنود کی عادت کے لیے ہائمہ خاتون اور کافی سارے لوگ آتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ ہائمہ خاتون گندوگدو اور سارم مہردین سے کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کی تلاش میں ہیں جس نے وہ چیز چرائی، اور وہ غدار کون ہے ہم جاننا چاہتے ہیں، اور ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں ہی وہ غدار موجود ہے۔ ارطغرل محمود افندی سے کہتا ہے کہ آپ بازنطینی سرحد کے بالکل پاس ہیں، آپ لوگوں کو خطرہ ہے۔ تو اتنے میں ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ محمود افندی کہتا ہے کہ بہت خوش آمدید، ہم آپ سے بالکل بات کریں گے۔ سردار خوشنود اپنے بیٹے تیمور سے کہتا ہے کہ گندوگدو اور ارطغرل کے ساتھ کھڑے رہنا ہمیشہ کے لیے، میری باتوں کو مت بھولنا، اور وہ گوپچے خاتون کا ہاتھ تیمور کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ دونوں ساتھ مل کر رہنا۔ سارم اور گندوگدو نویان کے پاس جاتے ہیں تو نویان کہتا ہے تم نمک حرام ہو سارم۔ اس پر سارم جواب دیتا ہے کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کو کبھی نہیں بھولا۔ نویان کہتا ہے کہ تم نے نقطۂ خان اور میری دوستی کا پامال کیا ہے اور تم اس کا حساب دو گے ضرور۔ نویان گندوگدو اور سارم سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ تم مجھے ابھی مار دو، ورنہ میں جب رہا ہو گیا تو تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور تمہارے قبیلے کو تباہ کر دوں گا۔ نویان غصے سے گندوگدو اور سارم کو کہتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل میں بچ جاؤں گا یا مروں گا یہ تم دیکھ لو گے۔ دوسری طرف ہائمہ خاتون، سلجان خاتون، گندوگدو، سارم اور حلیمہ خاتون ایک میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور کافی گپ شپ کرتے ہیں اور ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ گنجا گل خاتون عالیہ خاتون کو کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت احمق محسوس کر رہی ہوں۔ اس پر عالیہ خاتون جواب دیتی ہیں کہ تھوڑا صبر رکھو، گندوگدو تمہارے ہاتھ میں ہے، بس اس کے ساتھ ساتھ رہو اور اسے اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ ہائمہ خاتون اور گندوگدو اور سارم آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور ہنس مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں گنجا گل خاتون آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں بھی خوشیوں میں شریک ہونا چاہتی ہوں۔ ہائمہ خاتون انہیں خوش آمدید کرتی ہے تو ہائمہ خاتون گندوگدو سے کہتی ہیں کہ میری بیٹی سلجان کو اپنے خیمے تک چھوڑ آؤ، اور یہ سب کچھ گنجا گل خاتون دیکھ رہی ہوتی ہے۔ مہردین قید خانے میں نویان سے ملنے آتا ہے۔ مہردین نویان سے کہتا ہے کہ میں تم سے صرف ایک چیز پوچھوں گا، جو سارم کے پاس ہے اور تم حاصل کرنا چاہتے ہو اسے، وہی چیز ہے نا وہ، تم اس چیز کے کیوں اتنے طلبگار ہو؟ نویان اس پر جواب دیتا ہے کہ تم یہ کس لیے پوچھ رہے ہو مجھ سے، علاؤالدین کے لیے یا پھر سعادتدین کوپیک کے لیے؟ نویان کہتا ہے کہ میں تمہاری حقیقت اور سعادتدین کوپیک کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں تم دونوں کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ مجھے کل موت دے دی جائے گی، لیکن یہ تمہاری بھول ہوگی۔ جب میں کل بچ نکلوں گا اور تمہارا سابقہ خاتمہ کروں گا، یہ تم لوگ دیکھو گے۔ مہردین اسے گریباں سے پکڑ کر کہتا ہے تو دیکھ لیں گے کہ کل کون زندہ ہوگا اور کون مردہ۔ گندوگدو اپنے خیمے سے نکل رہا ہوتا ہے تو گنجا گل خاتون آتی ہیں اور اسے روک کر کہتی ہے میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں گندوگدو بین۔ اس پر گندوگدو کہتا ہے کہ کس بات کی معافی؟ گنجا گل خاتون کہتی ہے کہ میں پوچھے بغیر آپ کے کھانے پر آ گئی اور آپ لوگوں کے ساتھ شریک ہو گئی۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ میں سلجان خاتون سے حسد کر رہی تھی اور اس وجہ سے میں کھانے پر آئی۔ گندوگدو کہتا ہے کہ میں سلجان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ دوسری طرف گلبانو حلیمہ سلطان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتی تھی، اور کہتی ہے کہ مجھے میرے سردار سے دھوکہ کرنے کا مطالبہ نہ کرنا۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ تم سب حقیقت سے واقف ہو کہ کون غدار ہے اور کون صحیح، ہم صرف یہی جاننا چاہتے ہیں۔ تو دونوں کے درمیان کافی بحث ہوتی ہے اور گلبانو یہ کہتی ہوئی چلی جاتی ہے کہ مجھ سے دور رہو۔ حلیمہ سلطان حیران رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف مہردین عالیہ خاتون اور گنجا گل خاتون سے کہتا ہے کہ سعادتدین کوپیک کے ساتھ گٹھ جوڑ ہمیں حکمرانی کی طرف لے جائے گا، اور وہ پھر اپنی جیب سے مہر نکالتا ہے۔ اس پر عالیہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ مہردین کہتا ہے کہ بس تھوڑا صبر رکھو اور آگے دیکھتے جاؤ، اور پھر وہ مہر کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کہیں خفیہ جگہ پر چھپا دو۔
اور پھر جانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ سعادتدین کو پیک سے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ عالیہ خاتون وہ ہار گنجا گل خاتون کو دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سلجان کا ہار جہاں میں نے چھپایا ہوا ہے میں یہ وہیں چھپا دوں گی۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا اور چینل پر نئے آ رہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اور چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو آنے والی قسط بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے جو چینل پر نئے آ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ منگول سپاہی تنگت اور بادشاہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ نویان گندوگدو کے ہاتھے چڑھ گیا ہے۔ اس پر بادشاہ ماتم کرنے لگتا ہے تو تنگت اسے کہتا ہے بادشاہ یہ ماتم کرنے کا وقت نہیں، ہمیں فوراً فیصلہ لینا ہوگا اس سے پہلے فوج میں پھوٹ پڑ جائے۔ اس پر بادشاہ کہتا ہے کہ نویان کی جگہ کون لے سکتا ہے اور اس کی جگہ کون سربراہ بنے گا۔ تو تنگت یہ کہتا ہے کہ مجھے سردار بننا ہوگا اور یہی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ تمام سپاہیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے سردار میں ہوں۔ اس پر بادشاہ کو شک ہو جاتا ہے کہ اسی نے ہی نویان کو اکیلا چھوڑا۔ دوسری طرف سربی جاسوس اپنے سربراہ کو آ کر بتاتا ہے کہ مسلمانوں نے اور ترکوں نے ہمارے سپاہیوں کو مار دیا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل نے کرمانی کے شاگرد کو بچایا تھا، وہ ان سے بات چیت کرتا ہے اور کافی گپ شپ کرتا ہے۔ سردار خوشنود کی عادت کے لیے حائمہ خاتون اور کافی سارے لوگ آتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ حائمہ خاتون گندوگدو اور سارم مہردین سے کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کی تلاش میں ہیں جس نے وہ چیز چرائی، اور وہ غدار کون ہے ہم جاننا چاہتے ہیں، اور ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں ہی وہ غدار موجود ہے۔ ارطغرل محمود افندی سے کہتا ہے کہ آپ بازنطینی سرحد کے بالکل پاس ہیں، آپ لوگوں کو خطرہ ہے۔ تو اتنے میں ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ محمود افندی کہتا ہے کہ بہت خوش آمدید، ہم آپ سے بالکل بات کریں گے۔ سردار خوشنود اپنے بیٹے تیمور سے کہتا ہے کہ گندوگدو اور ارطغرل کے ساتھ کھڑے رہنا ہمیشہ کے لیے، میری باتوں کو مت بھولنا۔ اور وہ گوپچے خاتون کا ہاتھ تیمور کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ دونوں ساتھ مل کر رہنا۔ سارم اور گندوگدو نویان کے پاس جاتے ہیں تو نویان کہتا ہے تم نمک حرام ہو سارم۔ اس پر سارم جواب دیتا ہے کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کو کبھی نہیں بھولا۔ نویان کہتا ہے کہ تم نے نقطۂ خان اور میری دوستی کا پامال کیا ہے اور تم اس کا حساب دو گے ضرور۔ نویان گندوگدو اور سارم سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ تم مجھے ابھی مار دو، ورنہ میں جب رہا ہو گیا تو تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور تمہارے قبیلے کو تباہ کر دوں گا۔ نویان غصے سے گندوگدو اور سارم کو کہتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل میں بچ جاؤں گا یا مروں گا یہ تم دیکھ لو گے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون، سلجان خاتون، گندوگدو، سارم اور حلیمہ خاتون ایک میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور کافی گپ شپ کرتے ہیں اور ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ گنجا گل خاتون عالیہ خاتون کو کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت احمق محسوس کر رہی ہوں۔ اس پر عالیہ خاتون جواب دیتی ہیں کہ تھوڑا صبر رکھو، گندوگدو تمہارے ہاتھ میں ہے، بس اس کے ساتھ ساتھ رہو اور اسے اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ حائمہ خاتون اور گندوگدو اور سارم آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور ہنس مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں گنجا گل خاتون آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں بھی خوشیوں میں شریک ہونا چاہتی ہوں۔ حائمہ خاتون انہیں خوش آمدید کرتی ہیں تو حائمہ خاتون گندوگدو سے کہتی ہیں کہ میری بیٹی سلجان کو اپنے خیمے تک چھوڑ آؤ، اور یہ سب کچھ گنجا گل خاتون دیکھ رہی ہوتی ہے۔ مہردین قید خانے میں نویان سے ملنے آتا ہے۔ مہردین نویان سے کہتا ہے کہ میں تم سے صرف ایک چیز پوچھوں گا، جو سارم کے پاس ہے اور تم حاصل کرنا چاہتے ہو اسے، وہی چیز ہے نا وہ، تم اس چیز کے کیوں اتنے طلبگار ہو؟ نویان اس پر جواب دیتا ہے کہ تم یہ کس لیے پوچھ رہے ہو مجھ سے، علاؤالدین کے لیے یا پھر سعادتدین کو پیک کے لیے؟ نویان کہتا ہے کہ میں تمہاری حقیقت اور سعادتدین کو پیک کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں تم دونوں کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ مجھے کل موت دے دی جائے گی، لیکن یہ تمہاری بھول ہوگی۔ جب میں کل بچ نکلوں گا اور تمہارا سابقہ ختمہ کروں گا، یہ تم لوگ دیکھو گے۔ مہردین اسے گریباں سے پکڑ کر کہتا ہے تو دیکھ لیں گے کہ کل کون زندہ ہوگا اور کون مردہ۔ گندوگدو اپنے خیمے سے نکل رہا ہوتا ہے تو گنجا گل خاتون آتی ہیں
اور اسے روک کر کہتی ہے میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں گندوگدو بیم۔ اس پر گندوگدو کہتا ہے کہ کس بات کی معافی؟ گنجا گل خاتون کہتی ہے کہ میں پوچھے بغیر آپ کے کھانے پر آ گئی اور آپ لوگوں کے ساتھ شریک ہو گئی۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ میں سلجان خاتون سے حسد کر رہی تھی اور اس وجہ سے میں کھانے پر آئی۔ گندوگدو کہتا ہے کہ میں سلجان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ دوسری طرف گلبانو حلیمہ سلطان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتی تھی اور کہتی ہے کہ مجھے میرے سردار سے دھوکہ کرنے کا مطالبہ نہ کرنا۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ تم سب حقیقت سے واقف ہو کہ کون غدار ہے اور کون صحیح، ہم صرف یہی جاننا چاہتے ہیں۔ تو دونوں کے درمیان کافی بحث ہوتی ہے اور گلبانو یہ کہتی ہوئی چلی جاتی ہے کہ مجھ سے دور رہو۔ حلیمہ سلطان حیران رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف مہر دین عالیہ خاتون اور گنجا گل خاتون سے کہتا ہے کہ سعادت دین کو پیک کے ساتھ گٹھ جوڑ ہمیں حکمرانی کی طرف لے جائے گا، اور وہ پھر اپنی جیب سے مہر نکالتا ہے۔ اس پر عالیہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ مہر دین کہتا ہے کہ بس تھوڑا صبر رکھو اور آگے دیکھتے جاؤ، اور پھر وہ مہر کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کہیں خفیہ جگہ پر چھپا دو، اور پھر جانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ سعادت دین کو پیک سے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ عالیہ خاتون وہ ہار گنجا گل خاتون کو دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سلجان کا ہار جہاں میں نے چھپایا ہوا ہے میں یہ وہیں چھپا دوں گی۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا اور چینل پر نئے آ رہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اور چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو آنے والی قسط بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے جو چینل پر نئے آ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ منگول سپاہی تنگوت اور باچھو کے پاس آ کر کہتا ہے کہ نویان گندوگدو کے ہاتھے چڑھ گیا ہے۔ اس پر باچھو ماتم کرنے لگتا ہے تو تنگوت اسے کہتا ہے باچھو یہ ماتم کرنے کا وقت نہیں، ہمیں فوراً فیصلہ لینا ہوگا اس سے پہلے فوج میں پھوٹ پڑ جائے۔ اس پر باچھو کہتا ہے کہ نویان کی جگہ کون لے سکتا ہے اور اس کی جگہ کون سربراہ بنے گا؟ تو تنگوت یہ کہتا ہے کہ مجھے سردار بننا ہوگا اور یہی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ تمام سپاہیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے سردار میں ہوں۔ اس پر باچھو کو شک ہو جاتا ہے کہ اسی نے ہی نویان کو اکیلا چھوڑا۔ دوسری طرف سربی جاسوس اپنے سربراہ کو آ کر بتاتا ہے کہ مسلمانوں نے اور ترکوں نے ہمارے سپاہیوں کو مار دیا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل نے کرمانی کے شاگرد کو بچایا تھا، وہ ان سے بات چیت کرتا ہے اور کافی گپ شپ کرتا ہے۔ سردار خوشنود کی عادت کے لیے حائمہ خاتون اور کافی سارے لوگ آتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ حائمہ خاتون گندوگدو اور سارم مہر دین سے کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کی تلاش میں ہیں جس نے وہ چیز چرائی، اور وہ غدار کون ہے ہم جاننا چاہتے ہیں، اور ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں ہی وہ غدار موجود ہے۔ ارطغرل محمود افندی سے کہتا ہے کہ آپ بازنطینی سرحد کے بالکل پاس ہیں، آپ لوگوں کو خطرہ ہے۔ تو اتنے میں ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ محمود افندی کہتا ہے کہ بہت خوش آمدید، ہم آپ سے بالکل بات کریں گے۔ سردار خوشنود اپنے بیٹے تیمور سے کہتا ہے کہ گندوگدو اور ارطغرل کے ساتھ کھڑے رہنا ہمیشہ کے لیے، میری باتوں کو مت بھولنا، اور وہ گوپچے خاتون کا ہاتھ تیمور کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ دونوں ساتھ مل کر رہنا۔ سارم اور گندوگدو نویان کے پاس جاتے ہیں تو نویان کہتا ہے تم نمک حرام ہو سارم۔ اس پر سارم جواب دیتا ہے کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کو کبھی نہیں بھولا۔ نویان کہتا ہے کہ تم نے نقطۂ خان اور میری دوستی کا پامال کیا ہے اور تم اس کا حساب دو گے ضرور۔ نویان گندوگدو اور سارم سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ تم مجھے ابھی مار دو، ورنہ میں جب رہا ہو گیا تو تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور تمہارے قبیلے کو تباہ کر دوں گا۔ نویان غصے سے گندوگدو اور سارم کو کہتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل میں بچ جاؤں گا یا مروں گا یہ تم دیکھ لو گے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون، سلجان خاتون، گندوگدو، سارم اور حلیمہ خاتون ایک میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور کافی گپ شپ کرتے ہیں اور ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ گنجا گل خاتون عالیہ خاتون کو کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت احمق محسوس کر رہی ہوں۔ اس پر عالیہ خاتون جواب دیتی ہیں کہ تھوڑا صبر رکھو، گندوگدو تمہارے ہاتھ میں ہے، بس اس کے ساتھ ساتھ رہو
اور اسے اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ حائمہ خاتون اور گندگدو اور سارم آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور ہنس مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں گنجا گل خاتون آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں بھی خوشیوں میں شریک ہونا چاہتی ہوں۔ حائمہ خاتون انہیں خوش آمدید کرتی ہے تو حائمہ خاتون گندگدو سے کہتی ہیں کہ میری بیٹی سلجان کو اپنے خیمے تک چھوڑ آؤ، اور یہ سب کچھ گنجا گل خاتون دیکھ رہی ہوتی ہے۔ مہر دین قید خانے میں نویان سے ملنے آتا ہے۔ مہر دین نویان سے کہتا ہے کہ میں تم سے صرف ایک چیز پوچھوں گا، جو سارم کے پاس ہے اور تم حاصل کرنا چاہتے ہو اسے، وہی چیز ہے نا وہ، تم اس چیز کے کیوں اتنے طلبگار ہو؟ نویان اس پر جواب دیتا ہے کہ تم یہ کس لیے پوچھ رہے ہو مجھ سے، علاؤالدین کے لیے یا پھر سعادتدین کوپیک کے لیے؟ نویان کہتا ہے کہ میں تمہاری حقیقت اور سعادتدین کوپیک کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں تم دونوں کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ مجھے کل موت دے دی جائے گی، لیکن یہ تمہاری بھول ہوگی۔ جب میں کل بچ نکلوں گا اور تمہارا سابقہ خاتمہ کروں گا، یہ تم لوگ دیکھو گے۔ مہر دین اسے گریباں سے پکڑ کر کہتا ہے تو دیکھ لیں گے کہ کل کون زندہ ہوگا اور کون مردہ۔ گندگدو اپنے خیمے سے نکل رہا ہوتا ہے تو گنجا گل خاتون آتی ہیں اور اسے روک کر کہتی ہے میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں گندگدو بیم۔ اس پر گندگدو کہتا ہے کہ کس بات کی معافی؟ گنجا گل خاتون کہتی ہے کہ میں پوچھے بغیر آپ کے کھانے پر آ گئی اور آپ لوگوں کے ساتھ شریک ہو گئی۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ میں سلجان خاتون سے حسد کر رہی تھی اور اس وجہ سے میں کھانے پر آئی۔ گندگدو کہتا ہے کہ میں سلجان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ دوسری طرف گلبانو حلیمہ سلطان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتی تھی، اور کہتی ہے کہ مجھے میرے سردار سے دھوکہ کرنے کا مطالبہ نہ کرنا۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ تم سب حقیقت سے واقف ہو کہ کون غدار ہے اور کون صحیح، ہم صرف یہی جاننا چاہتے ہیں۔ تو دونوں کے درمیان کافی بحث ہوتی ہے اور گلبانو یہ کہتی ہوئی چلی جاتی ہے کہ مجھ سے دور رہو۔ حلیمہ سلطان حیران رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف مہر دین عالیہ خاتون اور گنجا گل خاتون سے کہتا ہے کہ سعادتدین کوپیک کے ساتھ گٹھ جوڑ ہمیں حکمرانی کی طرف لے جائے گا، اور وہ پھر اپنی جیب سے مہر نکالتا ہے۔ اس پر عالیہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ مہر دین کہتا ہے کہ بس تھوڑا صبر رکھو اور آگے دیکھتے جاؤ، اور پھر وہ مہر کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کہیں خفیہ جگہ پر چھپا دو، اور پھر جانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ سعادتدین کوپیک سے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ عالیہ خاتون وہ ہار گنجا گل خاتون کو دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سلجان کا ہار جہاں میں نے چھپایا ہوا ہے میں یہ وہیں چھپا دوں گی۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، اور چینل پر نئے آ رہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔